پاکستان میں آلریڈی ملک کی جو پروڈکشن ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، جتنی آپ کی آبادی ہے اور آپ کی انڈسٹری ہے. تو اس کے بعد یہ بچوں کو اتنا صحیح دودھ مل جائے گا یا وہ کمپرومائز کی کوالٹی کے ساتھ ان کو مہیا ہو سکے گا؟ جی صابر صاحب، گزارش یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ پروگرام اگر دیکھا جائے تو بہت اچھا پروگرام ہے. اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. امریکہ میں 1946 میں پہلی دفعہ اسکولوں میں میل فراہم کرنے کا انتظام کیا گیا تھا. 1946 میں پہلی دفعہ یہ آئیڈیا دیا گیا تھا. اس کے بعد مشیل اوباما نے، آپ کو پتہ ہے اپنے دور میں، اوباما کے دور میں اس پہ بہت کام کیا اور اس کے رزلٹ بہت اچھے آئے. آپ کی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارے ہاں دودھ کی جو پروڈکشن ہے، پیداوار، وہ آلریڈی بہت کم ہے، تو یہ کہاں سے دیا جائے گا، یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے. بہت صحیح سوال ہے آپ کا. تو اس پہ ہم یہی کہیں گے کہ اس حوالے سے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ابراہیم لنکن کا ایک مقولہ یاد آ رہا ہے کہ جو کام اس قابل ہے کہ وہ کیا جائے، وہ اس قابل بھی ہے کہ وہ بہترین طریقے سے کیا جائے. تو جب آپ نے ایک اچھا کام شروع کیا ہے، ایک اچھا انیشیٹو لیا ہے، تو اس کو بہترین طریقے سے کیا جائے. اس کے لیے یہ ہے کہ اچھی جو ڈیری فارمز ہیں ان سے دودھ لیا جائے اور اس میں کوشش کی جائے کہ خشک دودھ جو ہے نا وہ نہ لیا جائے، کیونکہ خشک دودھ کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے ہماری سپریم کورٹ تک کہہ چکے ہیں کہ یہ خشک دودھ جو ہے وہ دودھ نہیں ہے. بیسیکلی ٹی وائٹنر کے نام سے ڈفرینٹ مارکیٹ میں فلوٹ کیے ہوئے ہیں، اور وہ دودھ اور اس میں وہ نیوٹریشن ویلیو وہ چیز نہیں ہے جو دودھ میں ہونی چاہیے. تو اس لحاظ سے لیکوڈ ملک ہی دیا جائے. جی، لیکوڈ ملک دیا جائے اچھے سے، یعنی کہ پیکنگ میں ہو. لیکن اب اگلا سوال یہ آ جاتا ہے کہ لاکھوں، ہزاروں اسکول ہیں، اس میں لاکھوں بچے ہیں اور دور دراز کے دیہی علاقوں میں بھی ہیں. تو کیسے آپ انشور کریں گے پورے پنجاب میں کہ ایک ٹائملی اتنے ہی بچوں کو ملے، اور اس میں کرپشن کے جو ایلیمنٹ ہے اس کو کیسے منیمائز کریں گے؟ یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں، گورنمنٹ کے سامنے سوال ہوگا. لیکن یہ اٹ سیلف، یہ انیشیٹو بہت اچھا ہے، یہ ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسٹڈی یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاں 10% بچے جو ہیں اپنی پیدائش کے بعد 5 سال کی عمر تک ہونے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، اور اس میں سے 64% جو ہے وہ انیمک ہے، یعنی کہ خون کی کمی کا شکار ہیں، اور تقریباً کوئی میرا خیال 50% سے زیادہ جو ہیں وٹامن اے کی کمی کا شکار ہیں، اور بعض جگہوں پر یہ ریشو جو ہے 89% ہے. یونیسیف کی اسٹڈیز، جی یونیسیف کی اسٹڈی ہے کہ 89% تک بعض علاقوں میں، ہمارے اس کے بلوچستان اور سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں اور پنجاب کے کچھ علاقے ہیں، اس میں 89% تک یہ ہے. تو اس لحاظ سے بڑے اگر ہائی جی ہاں. اور دوسرا یہ کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کے لیے پروٹین کا ہونا، ایک اچھی ڈائٹ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہے جو پہلے 4-5 سال میں بن جاتی ہے، یا میکسیمم 10 سال کی ایج تک بن جاتی ہے. جب آپ پہلی جماعت میں جاتے ہیں 3-4 سال کی ایج میں اسکول میں، اس وقت آپ کا دماغ جو ہے وہ لرن کرنا شروع کرتا ہے اور بننا شروع ہوتا ہے. اگر اس وقت اچھی نیوٹریشن مجھے ملے گی تو زیادہ لرننگ آؤٹ کم زیادہ اچھے ہوں گے. اس پہ باقاعدہ اسٹڈیز ہیں. یعنی کہ ڈائٹس آپ کی بہت امپورٹنٹ ہے. جی ڈائٹ بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسکول میں آتے ہیں ناشتہ کے بغیر آ جاتے ہیں، اور ناشتہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اٹ از جسٹ لائک ایندھن، سارے دن کا ایندھن ہوتا ہے کہ آپ صبح صبح فیول بھر کے اپنی گاڑی سے، آپ کا پہلا کھانا جو ہوتا ہے وہ ناشتہ جی پہلا ناشتہ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے یہ بہت اچھا ہے. لیکن گورنمنٹ کو چاہیے کہ جیسے ٹینڈر وغیرہ اس طرح سے کریں، پیپرا کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ سارا پروسیس کریں، تو انشاءاللہ یہ بہترین اس کے رزلٹ ہوں گے. نعیم صاحب، جی سر، یہ پروگرام کے بارے میں جیسے انہوں نے شہریار خان صاحب نے ایک اس کا ذرا پکچر منظر کشی کی ہے، ایک بیک گراؤنڈ بھی دیا ہے. اگر یہ پروگرام اپنے اچھے طریقے سے امپلیمنٹ ہو تو یہ ایک اچھے نتائج لا سکتا ہے. اچھا، اس میں میں نے دیکھا ہے کہ جو بجٹ سپیچ تھی، جو بجٹ ڈاکومنٹس ہے، اس میں چیف منسٹر اسکولز میلز پروگرام دیا گیا تھا، وہ تھا 1 ارب روپیہ. لیکن بعد میں جو میڈیا میں آیا، سوشل میڈیا پہ، اور جو آپ ہی بتا رہے تھے کہ
منسٹر صاحب نے اسمبلی فلور میں کہا ہے کہ یہ 27 ارب کا ہوگا، تو یہ بتا سکتے ہیں یہ باقی جو 26 ارب کا کوئی کہاں سے انہوں نے اس کا کرنا ہے ارینجمنٹ؟ جی شکریہ سر سبحانی صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اسمبلی فلور پہ جب بجٹ سیشن اجلاس ہو رہے تھے اس میں کوئی کٹ موشن کے حوالے سے کسی ہمارے اپوزیشن پارٹی سنی اتحاد کونسل والوں نے باقاعدہ سے کٹ موشن ایک تحریک پیش کی کہ یہ بجٹ اجلاس میں اس میں کٹ موشن لگایا جائے، جس پر ہمارے تعلیم کے سپاہی رانا سکندر حیات صاحب نے ایک بڑی دلیرانہ اسپیچ دی، اور اسی میں انہوں نے آن دا فلور یہ باقاعدہ سے بتایا کہ فاضل ممبر کو کوئی اس میں کچھ ابہام ہے تو وہ اس پہ کلیئرٹی لے آئیں کہ یہ 27 ارب روپے کا پیکیج ہے. وہ آن دا فلور انہوں نے یہ بات مریم نواز شریف صاحبہ کے کوڈ سے بھی ریفرنس دیا. مزید انہوں نے کہا کہ ہم اس کو باقاعدہ سے یہ بچوں کو میل پروگرام کو وہ ایکسپینڈ کریں گے، پروگرام کو پورے پنجاب اور ایون پاکستان. ابھی یہ ویری فرسٹ انہوں نے شروع کیا جنوبی پنجاب سے، جن میں فلڈ سیلاب. یہ ابھی آغاز جو ہوگا جی جی یہ اپنا جنوبی پنجاب سے ہوگا؟ جی جی جنوبی پنجاب سے. کوئی کہہ رہے تھے یہ کوئی سینٹرل پنجاب، کوئی حافظ آباد، سیالکوٹ اس سائڈ سے ہوگا؟ نہیں، اس پہ پچھلے دنوں باقاعدہ طور پہ رانا سکندر نے دوبارہ سے اس کو ریویو کیا ہے، اور وہ ان کا یہ محرم الحرام میں جو وزٹس ہوئے ہیں ملتان ریجن کے، انہوں نے وہیں سے اس کو کہا ہے کہ یہ ہم وہیں سے شروع کریں گے، اسپیشلی جو سیلاب زدگان ایریاز تھے ان کے جو ڈویژنز ہیں وہاں سے. وہ ساؤتھ پنجاب کے کتنے 2-3 ڈویژن میرے خیال 7 علاقے اس میں شامل ہیں سر. 7 علاقے جی. وہاں سے اس کا آغاز ہوگا، اور پھر یہ باقاعدہ طور پہ پنجاب میں اس کو پھر امپلیمنٹ پہلے وہاں لانچ کریں گے. جی جی پائلٹ پروجیکٹ وہاں سے سٹارٹ کیا جائے گا، اور اس کا باقاعدہ سے پیپرا سے ایک وہ نوٹیفیکیشن بھی آیا ہے پیپرا کے پلیٹ فارم سے کہ وہ اس میں بیڈنگ میں بھی انہوں نے یہ 1 جولائی سے بیڈنگ کے عمل کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں دودھ ہے، بسکٹس ہیں، اور اس کے لیے باقاعدہ سے وہ فرمز کے ذریعے وہ بیڈنگ کر رہے ہیں اور کوالیفائی کریں گے، جو پراپر جو ہوں گے کنسائنمنٹ پوری کریں گے ان کو یہ بڈ دیا جائے گا. اچھا، اس میں کوئی انہوں نے بتایا کہ ایک بچے کو کتنا مقدار میں دودھ دیا جائے گا؟ جیسے بسکٹ ہے تو ایک بچے کو پر ہیڈ کتنے بسکٹ ملیں گے؟ نہیں، اس کی اگر تفصیلات وہ قبل از وقت بتانے، کیونکہ وہ اتنا ابھی PC1 تیار نہیں ہوا. اچھا PC1. ہاں جی، وہ آہستہ آہستہ چیزیں منظر عام پہ آئیں گی. ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے بھی رانا سکندر حیات نے باقاعدہ سے میٹنگ کنڈکٹ کی ہے اس حوالے سے، میل پروجیکٹ کے حوالے سے، اور جس میں ہمارے ہائر ایجوکیشنز کے بھی کچھ نمائندگان تھے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی تھے، کچھ منسٹر صاحبہ کی طرف سے بھی اسپیشلی اپوائنٹ کیے تھے. ٹاسک فورس چیئرمین جو ہمارے مزمل صاحب ہیں وہ بھی اس میں دکھائی دیے. تو وہ سارے پری ہینسو جو کام کر رہے ہیں تاکہ وہ پھر بعد میں چیزیں سامنے آئیں گی. دیم صاحب، آپ نے بتایا کہ اس کا اشتہار بھی، ٹینڈر بھی اخبارات میں آ گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پروگرام اگر ٹینڈر آ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ پروگرام شروع ہو چکا ہے. جی بالکل سبحانی صاحب، اس کا ٹینڈر باقاعدہ سے اخبارات میں بھی شائع ہو چکا ہے، اور سوشل میڈیا میں بھی کافی سرکل کر رہا ہے کہ باقاعدہ سے ڈیٹس آئی تھنک 31 جولائی یا اس طرح، یہ 1 جولائی سے ٹینڈر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو وہ اس میں باقاعدہ سے پیپرا کے پلیٹ فارم سے ایشو کیا گیا ہے یہ ٹینڈر، اور اس میں پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ انوالو ہے، اور وہ سارا اسکروٹنائز بھی پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہی اس کو کرے. اچھا، پیپرا رول کے تحت؟ جی پیپرا رولز کے تحت کرے. اچھا، تو اس میں کچھ اس ٹینڈر میں اماؤنٹ بتائی گی کہ کتنے اماؤنٹ کا ٹینڈر ہے آغاز میں؟ ایسا جبھی میں نے ڈیٹیل میں اس کو پڑھا نہیں، لیکن یہ اس کا نوٹس ہے کہ وہ باقاعدہ سے ایشو ہو گیا ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پورے پنجاب کے لیے کمپریہنسو اور پورے پنجاب کے لیے یہ. اچھا، پورے پنجاب کے لیے؟ جی، جو کمپنی اس میں کوالیفائی کرے گی پورے پنجاب میں اس کو میرا خیال ہے ایک سے زیادہ وہ کمپنیوں کو دیں گے، کیونکہ کوئی ایک ایسی کمپنی نہیں ہے جو پورے پنجاب کو کور کر سکے. جی، ان کو جیسے ساؤتھ پنجاب کے لیے اور مختلف ڈویژنز کے میں یہ بہتر ہے وینڈرز کو انوالو چیک اینڈ بیلنس بھی، اس سے اکاؤنٹیبلٹی بھی رہے گی. اگر ایک رہے گا تو وہ پھر اسی طرح جیسے پہلے ایک سفید ہاتھی کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جائے گا،
اور وہ سارے سسٹم کو جیپوٹائز بھی کرتا رہے گا، اپنی مرضی کے تحت لے کے چلے گا. اب ہونا تو یہی چاہیے کہ ملٹی ٹاسک کمپنیز ہوں جو اس کو لے کے چلیں، جن کے چیک اینڈ بیلنس پراپر مانیٹرنگ سسٹم ہو، جیسے کہ رانا سکندر حیات چاہتے ہیں. اور ہر جگہ وہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ یہ ہم اس کو ہر چیز کو میں 5 سال بعد بھی اگر کہیں پہ 1 روپے کا میرے پہ چارج بھی آ جائے گا تو میں اس کا دیندار ہوں گا. یہ باقاعدہ سے ہر آن ریکارڈ یہ چیزوں کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں 5 سال بعد ایک اچھی چیزیں، ایک اچھا پلیٹ فارم، ایک رول ماڈل کے طور پہ میں جانا چاہوں. بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ کوئی وہاں سے جائے اور وہ ایک دھیلے کا لین دین کا روادار نہ رہا ہو. کیونکہ جو بھی گورنمنٹ آتی، جو بھی منسٹر آتا ہے، وہ باتیں ایسی کرتا ہے، لیکن بعد میں جو پبلک باتیں کرتی ہے وہ ذرا مختلف ہوتی ہے. اچھا شہریار صاحب، آپ بتائیں کہ یہ پروگرام اگر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو اس میں انرولمنٹ بڑھنے کے کتنے امکانات ہیں؟ اس پروگرام کتنے بچوں کو اٹریکٹ کرے گا کہ جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں وہ اسکولوں میں آنا شروع ہو جائیں؟ جی اس میں لیٹسٹ جو سروے ہے وہ کہتا ہے کہ 3 کروڑ سے زیادہ ہمارے جو بچے ہیں جن کو اسکول جانا چاہیے، اسکول جانے کی ایج میں ہیں، وہ اسکولوں سے باہر ہیں. تو اس لحاظ سے چونکہ غربت بھی بہت زیادہ ہے، تو دوسرا ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا مدارس جو بہت زیادہ جو مشروم گروتھ ان کی ہو رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ لوگ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بچوں کو کھانا پراپرلی فراہم نہیں کر سکتے، تو وہ کہتے ہیں کہ چلو مدرسے میں چھوڑو بچوں کو، وہاں بورڈنگ لاڈجنگ کی سہولت بھی ملے گی اور کھانا پینا بھی ملے گا. تو اس لحاظ سے اگر مدرسے جو ہیں وہ چل سکتے ہیں اس بیس پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسکولوں کی جو انرولمنٹ ہے وہ بھی کافی حد تک بڑھ سکتی ہے. یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہو سکتا ہے. اس حوالے سے 1-2 سجیشن میں دینا چاہوں گا گورنمنٹ کو کہ کیوں نہ یونیسکو کے ساتھ کوئی کولیبوریشن کیا جائے. آپ کو پتہ ہے یونیسکو اس حوالے سے کام کر رہا ہے اور بہت انٹینسو کام ہے اور پوری دنیا میں کر رہا ہے. اور ان کا جو گلوبل جو انڈیکس ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پوری دنیا کے جو پرائمری اسکول ہیں ان میں کم از کم آدھے جو ہیں وہاں میل فراہم کیا جاتا ہے یونیسکو کے تعاون سے. تو ہمارے ہاں اگر یونیسکو کا تعاون اگر ہمارے شامل حال ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک ہمارے پیسوں یونیسیف کی بات کریں. جی یونیسیف کی، ہاں جی. تو اس میں یہ ہے کہ ان کے اقوام متحدہ کے تعاون سے یہ ہوگا کہ ہمیں پیسوں کا بھی کافی حد تک برڈن کم ہو جائے گا، اور دوسرا ان کی ایکسپرٹیز بھی ہمارے کام آئے گی کیونکہ پوری دنیا کے حوالے سے ان کا تجربات ہیں. تو اپنے یہاں پر میرا خیال ہے وہ ایک میڈم رضا ہیں جو کنٹری ہیڈ ہے اس کی نیوٹریشن انٹرنیشنل کے نام سے ایک NGO ہے جو پاکستان میں 2001 سے کام کر رہی ہے. تو اس NGO نے بہت کام کیا ہے اور وہ یونیسکو کا ہی ایک ادارہ ہے، پوری دنیا میں یہ کام کر رہا ہے. تو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ اگر وہ ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے جو لرننگ آؤٹ کم ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس لحاظ سے یہ بہت اچھا. آپ کچھ کہنا جی میں اس میں کچھ ایڈ کر رہا ہوں کہ پنجاب حکومت نے، وزارت تعلیم نے اسپیشلی اپنے جو جتنے AEOs تھے آلریڈی ہمارے سسٹم میں، ان کو یہ آفر کروایا کہ 20 سے 50 روپے تک ان کو یہ کچھ کمیشن بیس کام کر کے وہ بچوں کو انرول کریں. سب سے پہلے تو جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کو لے کے آئیں. اور یعنی کہ وہی جیسے بات کر رہے تھے، میں سوری آپ کی بات انٹرپٹ کر کہ NGOs نے سوشل موبلائزر رکھے ہوتے ہیں، اسی طرز کے انہوں نے لوگوں کو ریسورس کیا ہوگا کہ وہ موٹیویٹ کر کے بچوں کو باقاعدہ سے ہمارے EOs کو، جو ہمارے ٹیچرز حضرات ہیں، اساتذہ کو انہوں نے کمیشن بیس ہی آفر کی موٹیویٹ کہ آپ 20 سے 50 روپے تک ہم آپ کو انسینٹیو دیں گے، آپ بچوں کو دوبارہ سے اسکولز کی طرف لے کے آئیں. اور اس مد میں آئی ایم سوری کہ میں یہ محکمے پہ یہ نہیں کہ انہوں نے جعلی طور پہ انرولمنٹس کی جو باقاعدہ طور پہ پوائنٹ آؤٹ بھی ہوئیں ایسے ہی کہ وہ رجسٹر پہ باقاعدہ سے، اور وہ باقاعدہ طور پہ رانا سکندر نے اس کو جعلی انرولمنٹس کو پکڑا. یعنی کہ وہ بھی بوٹی مافیا کے. بالکل مافیاز تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ہر سسٹم کا حصہ ہے. جو اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے شہریار صاحب نے کہا تھا کہ اس سے جو بچوں میں اسکول انرولمنٹ بڑھنے کا بھی امکان ہے، تو آپ کی رانا سکندر صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہوگی،
وہ ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے, کتنے بچے اسکولس میں انرولمنٹ نہیں آ جائے گی؟ یہ جو پالیسی اس وقت رانا صاحب لے کے انسینٹیو پالیسی, پھر یہ جو ریگولرائزیشن کا سسٹم ہے, اس بہاف پہ انہوں نے ای اوز کو اور ایس ای اوز کو کافی اٹریکشنز دی ہیں کہ آپ بچوں کو دوبارہ جو اسکولس کی طرف لے کے آئیں اور اپنے اپنے علاقے میں اس کو ایکٹیو کریں. اور مجھے باقاعدہ سے انہوں نے ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ بھی اور ویسے بھی, وہ ہر وقت خود بھی جو تعلیم کے سپاہی کا جو پراپر جو کردار ادا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ اپنے اسکول کا, آپ اپنے کلاس روم کا مجھے ایک ایک چیز بھیجیں, میں اگر آپ کو فوراً سے پہلے نہ. آج کل جو سپاہی ہوتے ہیں ان کے لیے کیا چیز ممکن نہیں ہے, بالکل وہ ایک ویگو ڈالا لے کے جاتے ہیں اور ہر کام جو ہے نا ہو جاتا ہے. تو اب انہوں نے بھی اگر وہ سپاہی بن گئے ہیں تو پھر پلک جھپکتے میں وہ سب کچھ ہو جائے گا. یہ جی سبحانی صاحب جس دن انہوں نے اوتھ لیا پنجاب اسمبلی سے, اس سے ٹھیک 1-2 دن بعد انہوں نے ایک پنچایت کا اہتمام کیا. جس طرح آپ نے وہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے رانا سکندر کا, کیونکہ رانا فیملی سے, اور انہوں نے باقاعدہ سے پنچایت, تعلیمی پنچایت کا انعقاد کیا یہاں پہ لاہور میں, اور پورے پنجاب سے اس میں اساتذہ آئے, میں خود بھی اس میں موجود تھا. اور میں اس لیے اس چیز کو میں وٹنس انڈوز کر رہا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ سے وہی جو آپ نے کہا کہ اس نے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی گھر میں نہیں ہے, میرے اپنے سکولز رہے ہیں, میں چیئرمین ضلع کونسل قصور رہا ہوں, میں اپنے بچوں کو اس طرح, کیونکہ اے ای اوز کا مطالبہ تھا کہ ان کو فوری طور پہ ریگولرائز کیا جائے, اور انہوں نے کمال اطمینان سے ان کو ایسا سیٹسفائی آج تک کیا ہوا ہے کہ نہ کوئی اسٹرائک ہو رہی ہے. آج بھی کچھ ہے اسٹرائکس کے امکانات. اساتذہ کہ وہ اپنا پے پروٹیکشن کا, جی لیو ٹرانسفر پالیسی, لیو ان کا جو لیو انکیشمنٹ کا, پے پروٹیکشن کا, جو ایسے ان کے پرابلمس فریز ہوئے ہیں وہ سالو نہیں ہوئے, اس کے لیے وہ کر رہے ہیں. اس کے لیے ٹاسک فورس جو بنائی گئی ہے, مزمل محمود صاحب اس کے چیئرمین ہیں, وہ ان چیزوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اور باقاعدہ طور پہ جو اسکول مینجمنٹ سسٹم ہے, پیف ہے, سب کے ساتھ وہ آن لائن مزمل صاحب کر رہے ہیں اس چیز کو, اور باقاعدہ طور پہ ڈیلی بیسس پہ ہمیں جو نظر آ رہی ہیں چیزیں اس میں, وہ اس کو کر رہے ہیں, کمپائل کر رہے ہیں چیزوں کو, ٹرانسفر پوسٹنگ, پیز کا, لیو انکیشمنٹ کا. وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ رانا صاحب بڑے انرجیٹک آدمی ہیں اور آگے بڑھ کے وہ کام کرتے ہیں, پیچھے رہ کے نہیں کہ بیٹھے رہ کے. ہم نے دیکھا ہوتا ہے کہ فیلڈ میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, میٹنگز بھی کر رہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ لوگوں کو گھر بھی بلا رہے ہوتے ہیں, اپنے گھر بھی بیٹھ کے تو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں امید ہے کیونکہ کہ یہ اچھا پروگرام ہے, اگر رانا صاحب اس کی قیادت میں یہ رزلٹ دیتا ہے تو اس کا پنجاب کے بچوں کو اور ملک کو فائدہ ہوگا. جی وہ اچھا, اس میں شہریار صاحب میں آپ سے بھی اور نعیم صاحب سے بھی پوچھوں گا, یہ تو ہو گیا بڑا اچھی چیز ہے, لیکن بہت سارے میرے تعلیمی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے ملاقات رہتی ہے, اساتذہ سے بھی رہتی ہے, وہ کہتے ہیں بچوں کے اسکول آنے یا نہ آنے کچھ اور وجوہات بھی ہیں. ایک وجہ وہاں کی جینیٹوریل سٹاف نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ان کے جو واش روم ہیں وہ ناقابل استعمال ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا. ٹھیک ہے, اور یہ ایک انسانی ضرورت ہے. جی بالکل. تو وہ بچہ جو ہے واش روم جا نہیں سکتا ہے, استعمال نہیں کر سکتا ہے, تو کئی بچے اس حوالے سے ڈرتے نہیں کہ ایک بہت زیادہ شارٹیج ہے جینیٹوریل سٹاف کی, اور اگر جینیٹوریل سٹاف اس اسکول کا ہے بھی تو ڈیوٹی اس کی کہیں اور ہو رہی ہے, وہ اسکول میں نہیں وہ کام کر رہا. جی ہاں, اور یہ مسئلہ زیادہ سنگین وہاں پر ہے. اور پھر بچوں کو صاف پینے کا پانی, وہاں جو ٹوٹیاں ہیں یا ان کی پانی کی ٹینکیاں ہیں ان کی صفائی نہیں ہے, اور جو وہ ٹوٹیوں میں جو پانی آ رہا ہے اس کی ڈرنکنگ کوالٹی نہیں ہے. جی بالکل. تو اس طرف بھی بڑے کم بجٹ, جیسے یہ 1 ارب سے 27 ارب ہو گیا ہے, جی ہاں, تو کم از کم 1 ارب روپیہ وہ اس طرف بھی دے دیں کہ بچوں کو صاف پینے کا پانی اور واش روم کی سہولت ملے. جی یونیسیف کا یہ بھی گول. جی بالکل.
اس طرح سے ہے کہ بالکل آپ بجا کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، خاص طور پہ جب گرلز سکولز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہ زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بچیوں کے لیے جب آپ واش روم ہی فراہم نہیں کریں گے تو بچیاں ظاہر ہے 6-7 گھنٹے اسکول میں کسی جگہ نہیں رہ سکتی. اسی طرح سے پینے کا پانی جو ہے خاص طور پہ گرمیوں میں بچوں کو اویلیبل نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا. اور پھر اسی طرح سے لائٹ الیکٹریسٹی بہت سارے اسکولوں میں آج بھی اس طرح سے نہیں ہے، صفائی کا جیسے آپ نے کہا نظام نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ نو ڈاؤٹ کہ ہمیں بہت سارے محاذوں پہ کام کرنا پڑے گا. نیوٹریشن ویلیو ایک بہت بڑا فیکٹر تھا، اور دوسرا بڑا جو فیکٹر ہے جیسے آپ نے بالکل بجا کہا کہ یہ اس پہ ہمیں توجہ دینی پڑے گی. اور میرا خیال ہے کہ رانا صاحب نے جس طرح سے کام کیا اسکول ایجوکیشن میں، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ان کو ایک اور پورٹ فولیو دے دیا ہائر ایجوکیشن کا بھی. تو 2 محکموں کو جس طرح سے لے کر چل رہے ہیں، تو ہمیں، میں چونکہ خود انسائڈر ہوں تو میں دیکھتا ہوں ان کی پالیسیز کو، اور بہت حیرت سے دیکھتا ہوں کہ وہ جس طرح سے وہ ایک طرح سے جہاد کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں تعلیم کے میدان میں. تو انشاءاللہ ہمیں تو یقین ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے. اس میں صرف یہ ہے کہ تھوڑی سی ٹریننگ بھی اگر دے دی جائے ہمارے اسکول ٹیچرز کو، خاص طور پہ ہیڈ ماسٹر لیول پر، کہ جس طرح سے یہ نیوٹریشن کا پروگرام ہے، تھوڑی سی ٹریننگ میں سمجھتا ہوں ہونی چاہیے ہمارے ٹیچرز کی، تاکہ جو معاملات کرپشن کے حوالے سے یا اور اس میں مس مینجمنٹ کے حوالے سے جو ہم فورسی کر رہے ہیں ان سے ہم بچ سکیں، کنٹرول کیا جائے. جی ہاں. ناظرین، ہماری جو گفتگو یہ تھی کہ ایک اچھا پروگرام ہے، اور ہمارے شرکاء کہہ رہے تھے رانا سکندر حیات پہ بڑا اعتماد کا اظہار کر رہے تھے کہ ورکنگ کو دیکھا ہے کہ وہ بڑے جذبے سے اور نیک نیتی سے اور خاص کر کرپشن فری کام کرنے پہ بلیو رکھتے ہیں. اور اگر وہ اسی طرح کو کام کرتے رہے تو ہم تعلیمی نظام میں بہتری دیکھیں گے. یہ بہت ایک اچھی بات ہے کہ کچھ فائدہ تعلیمی نظام کو اور اس ملک کے بچوں کو پہنچے گا. ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.